بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا جب ایک بادشاہ اپنی حسین اور ہر فن میں ماہر بیٹی شہزادی ماروک کے ساتھ سلطنت میں حکمرانی کرتا تھا۔ بادشاہ اور شہزادی دونوں کو گھوڑوں کا بے حد شوق تھا۔ جو بھی سوداگر نایاب گھوڑا لاتے، بادشاہ مہنگے داموں سے خرید لیتے۔ ایک دن ایک سوداگر ایک خوبصورت سفید گھوڑا لایا جو غیر معمولی حسن کا مالک تھا۔ بادشاہ نے فوراً اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن سوداگر نے خبردار کیا کہ یہ گھوڑا نہ تو دانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، بلکہ بادام، زعفران اور دودھ پر گزر بسر کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس عجیب و غریب تقاضے کو قبول کر لیا اور گھوڑے کے لیے شاہی استبل تیار کروایا۔ لیکن سوداگر نے ایک اور انکشاف کیا کہ یہ گھوڑا کسی کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں ہونے دیتا۔ بادشاہ نے کہا کہ انہیں سواری کی پرواہ نہیں اور گھوڑے کو خرید لیا گیا۔ کچھ دن تک یہ گھوڑا سب کی توجہ کا مرکز رہا۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے، لیکن استبل کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ گھوڑے کی خبر محل میں بھی پہنچی۔ شہزادی پہلے ہی گھوڑوں کی شوقین تھی۔ اس کی تعریفیں سن کر اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی گھوڑا خریدا ہے جو میوہ کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے۔ کسی دن موقع دیجیے، میں بھی جا کر دیکھوں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، ہم خود تمہیں دکھانا چاہتے تھے، مگر رعایا کو اسے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے سوچا پہلے یہ لوگ دیکھ لیں، تم اطمینان سے دیکھنا۔ اب کل پردے کا انتظام ہو جائے گا، تم جا کر دیکھ لینا۔ لیکن خبردار، سواری کی کوشش نہ کرنا، وہ بہت شریر جانور ہے، کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا۔ غرض دوسرے دن محل سے لے کر استبل تک کناتے لگوا دی گئی۔ شہزادی ماروک اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ہمراہ گھوڑے کو دیکھنے آئی۔ حقیقت میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ شہزادی نے اس کے قریب جا کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور خود اسے میوہ کھلایا۔ گھوڑے کی سواری کی وہ بہت شوقین تھی۔ ایسا خوبصورت جانور دیکھ کر اس کا دل نہیں مانا۔ اس نے سوچا، دیکھنے میں تو بڑا سیدھا معلوم ہوتا ہے، میں کوشش تو کروں، زیادہ سے زیادہ گرا دے گا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے کہا، خبردار، ابا حضور سے نہ کہنا، میں ذرا اس کی سواری لینا چاہتی ہوں۔ سب نے بہت منع کیا، مگر وہ بغیر کاٹھی بغیر زین کے کود کر ننگی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا گردن جھکائے کھڑا رہا۔ شہزادی نے اپنے ساتھ والیوں سے کہا، دیکھا تم نے، خواہ لوگوں نے بدنام کر رکھا تھا، دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ گھوڑے سے اتر آئی اور پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ لونڈیوں کو تاکید کر دی کہ اماں جان کے آگے بھی ذکر نہ کرنا، وہ ناراض ہوں گی۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر شہزادی اپنے محل میں واپس آ گئی۔ شام کو گھوڑے کو میوہ دیا جاتا تھا، آج اس نے منہ نہیں لگایا۔ دودھ کی بالٹی سامنے رکھی گئی، اس نے منہ پھیر لیا۔ زعفران دکھائی پر بھی اس نے منہ نہیں مارا۔ سائنسوں نے خیال کیا شہزادی صاحبہ آئی تھی، وہ اسے زیادہ میوہ کھلا گئی ہوں گی، اس وقت خواہش نہیں ہے۔ دوسرے دن صبح بھی گھوڑے نے کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا، گردن جھکائے کھڑا رہا۔ سائنسوں نے داروغہ استبل کو خبر کی، وہ گھبرایا ہوا آیا، گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی، پیار کیا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کی اور کچھ پلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی چیز کو منہ نہیں لگایا، خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ کی پسندیدہ اور قیمتی چیز تھی۔ اس نے پریشان ہو کر وزیر سے سارا ماجرا بیان کیا۔ وزیر بھی گھبرایا، جانوروں کے ڈاکٹر کو لے آیا۔ سب نے اچھی طرح دیکھا، بظاہر کوئی بیماری معلوم نہیں ہوئی۔ احتیاطاً پیٹ کی صفائی کے لیے دوائیں لکھ دی۔ اسی وقت آدمی دوڑے گئے، ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھ سے دوا پلانے کی کوشش کی، مگر گھوڑے نے دو لتیاں مارنی شروع کر دی، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وزیر نے جا کر بادشاہ سلامت سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ خود تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے دودھ کی بالٹی بڑھائی، اس نے منہ پھیر لیا، میوہ دیا، وہ بھی نہیں کھایا۔ بادشاہ نے سائنسوں کو بلانے کا حکم دیا۔ سب ہاتھ باندھے حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ایک ایک سے سوال کیا، ڈرایا، دھمکایا۔ اگر کسی نے کوئی بدتمیزی یا لاپرواہی گھوڑے کے ساتھ کی ہوگی تو اس کا سر قلم کروا دیا جائے گا۔ سب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور، ہم تو بہت پیار محبت سے پیش آتے ہیں، دونوں وقت بالٹیاں صاف کرتے ہیں،
دن میں کئی کئی مرتبہ تھان کی صفائی کرتے ہیں۔ ایک بوڑھے سائز سے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے جواب دیا، تمہاری جان تم کو بخشی، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سائز نے کہا، حضور تخلیہ میں عرض کروں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا سب لوگ باہر چلے جائیں۔ سائز نے کہا، حضور آج تیسرا دن ہے، شہزادی صاحبہ گھوڑے کو دیکھنے تشریف لائی تھی، اتفاق سے میں میوے کی بوری لے کر آ رہا تھا، یہاں پردہ ہو گیا، میں جلدی میں باہر نہیں جا سکا، بوری کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ شہزادی صاحبہ گھوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اپنے ہاتھ سے میوہ کھلایا، بڑی دیر تک اس کی پیٹھ تھپکتی رہی، گھوڑا خاموش گردن جھکائے کھڑا رہا۔ انہوں نے اپنی سہیلیوں اور کنیزوں سے کہا، یہ تو بڑا سیدھا اور نیک جانور معلوم ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس پر سواری کروں۔ سب نے بہت منع کیا، مگر شہزادی صاحبہ گھوڑے کی سواری کی بہت شوقین ہے، جھٹ سے اس کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ شہزادی صاحبہ بہت خوش ہوئی اور اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر چلی گئی۔ بس حضور اس وقت سے اسے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس وقت سے اس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، معلوم ہوتا ہے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اچھا تم جاؤ، مگر خبردار کسی کے آگے ذکر نہ کرنا، ورنہ تمہارا زن بچہ کولو میں بلوا دیا جائے گا۔ سائز نے قدموں میں گر کر کہا، حضور کبھی منہ سے بھاپ بھی نہیں نکالوں گا۔ بادشاہ سلامت اسی وقت محل میں آئے اور شہزادی کو بلا کر کہا، بیٹی وہ گھوڑا جو اپنی پسند کا لیا تھا 3 دن سے بیمار ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، گردن جھکائے کھڑا رہتا ہے۔ شہزادی نے افسوس کے لہجے میں کہا، ابا جان یہ تو بہت برا ہوا، اس کا علاج ہونا چاہیے، بہت نایاب چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بیٹی مجھے بھی بہت پریشانی ہے، علاج معالجہ کیسے ہو؟ وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، دولتیاں چراتا ہے۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جا کر دیکھوں، مجھے تو وہ بہت پسند آیا ہے۔ بادشاہ خود یہی چاہتے تھے کہ دیکھیں سائز کی بات کہاں تک صحیح ہے۔ اسی وقت پردے کا انتظام ہو گیا۔ بادشاہ سلامت خود لڑکی کو لے کر استبل میں آئے۔ جو ہی شہزادی پہنچی، گھوڑے نے منہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اسے پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور میوہ جو بالٹیوں میں رکھا تھا وہ اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ وہ خوشی خوشی کھانے لگا۔ شہزادی نے دودھ کی بالٹی اس کے آگے رکھی، وہ سارا دودھ پی گیا۔ زعفران آگے بڑھائی، وہ بھی اس نے کھا لی۔ بادشاہ خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ سائز کے کہنے کی تصدیق ہو گئی۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور یہ تو اچھا خاصا ہے، آپ فضول پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بیٹا سائسوں کی غفلت معلوم ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر بادشاہ شہزادی کو لے کر چلے گئے۔ دوسرا دن پھر سائسوں نے وہی شکایت کی۔ بادشاہ سلامت کو اطلاع پہنچی۔ انہوں نے بڑے وزیر کو بلا کر تمام واقعہ سنایا اور پوچھا، بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے کہا، حضور یہ تو ناممکن ہے کہ شہزادی صاحبہ روز استبل جا کر گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا کرے۔ بادشاہ نے کہا، یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ ایسی قیمتی اور نایاب چیز کو بھوکوں مار دیا جائے۔ وزیر نے کہا، اس کی آسان ترکیب یہ ہے، کل دربار میں مجھے حکم دے کہ شہزادی صاحبہ کو گھوڑا بہت پسند آ گیا ہے، انہیں یہ تحفہ دیا جاتا ہے اور شہزادی کے محل میں استبل بنا دیا جائے، وہاں اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ سائنسوں کا کام لوڈیاں کر دیا کریں گی۔ بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن شہزادی کے محل کے صحن میں استبل بن کر تیار ہو گیا اور گھوڑے کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ شہزادی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ لاکھوں روپے کی چیز بابا جان نے مجھے عنایت کر دی۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھ سے اسے میوہ کھلاتی، دودھ کی بالٹی خود اس کے آگے کرتی۔ ایک لونڈی جو اس سے کم درجے کی اور بد شکل تھی، وہ استبل کی صفائی کے لیے تعینات کی گئی۔ شہزادی کو بھی گھوڑے سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس نے استبل میں اپنے بیٹھنے کے لیے ایک تخت بچھوا لیا تھا اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر شطرنج کھیلا کرتی تھی۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اس عرصے میں کئی شہزادوں کے پیغام آئے، مگر شہزادی نے انکار کر دیا۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو گھوڑے کا کیا حشر ہوگا، میں اس کی دیکھ بھال کس طرح کر سکوں گی؟ یہ تو میرے ہی ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، جس سے شادی ہوگی وہ یہ گوارا نہیں کرے گا، میرے جانے کے بعد یہ سوکھ سوکھ کر مر جائے گا۔ وہ اپنی سہیلیوں سے مذاق میں کہا کرتی تھی،
میری شادی تو گھوڑے سے ہو گئی ہے۔ شہزادی کو گھوڑے سے بے حد لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی۔ ایک دن شہزادی نے رات کو استبل میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ گھوڑا موجود نہیں تھا اور اس کی جگہ ایک خوبصورت نوجوان ایک لونڈی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اگلے دن شام کو لونڈی چمپا کو بلا کر اس نے رات والے واقعے کے متعلق پوچھا۔ وہ سہم گئی اور کہا، حضور نے دیکھ لیا ہے تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ گھوڑا اصل میں کہیں کا شہزادہ ہے۔ اس کو میرے بال بہت پسند آ گئے ہیں۔ آدھی رات کو آدمی بن کر بیٹھتا ہے اور میرے بال کھلوا کر دیکھتا ہے، اس کے بعد گھوڑا بن جاتا ہے۔ شہزادی نے اپنا غصہ ضبط کر کے کہا، اگر آج تو اپنے بال کھول کر اس کے سامنے بیٹھی تو میں تیرے بال کاٹ دوں گی اور بادشاہ سلامت سے کہہ کر تجھے تیروں سے اڑوا دوں گی۔ غرض اس دن تو نہ شہزادی خود استبل میں گئی اور نہ ہی چمپا کو جانے دیا۔ رات کو اس کو ایک کوٹری میں بند کروا کر کفن ڈلوا دیا اور اطمینان سے سو گئی۔ دوسرے دن صبح لونڈی نے آ کر اطلاع دی، گھوڑا غائب ہے۔ شہزادی نے کہا، جاؤ چمپا کو بلا کر لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آ کر جواب دیا، حضور چمپا اپنی کوٹری میں نہیں ہے۔ شہزادی خود اٹھ کر پہلے استبل میں گئی۔ وہاں اسے ایک کاغذ ملا۔ وہ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس پر لکھا تھا، کون آئے گا کنگن کے دیس، کون کاٹے گا چمپا کے کیس، میں کنگن دیس کا شہزادہ ہوں۔ مجھے ایک ایسا منتر آتا ہے جس کے عمل سے اپنا روپ بدل سکتا ہوں۔ میں تمہارے ملک میں گھوڑے کا بھیس بدل کر سیر کرنے آیا تھا، یہاں پکڑا گیا۔ سوداگر نے تمہارے والد کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تم مجھے دیکھنے آئی، میں پہلی نظر میں تمہارا گرویدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے بہت آرام اور محبت سے رکھا، مگر مجھے تمہاری لونڈی چمپا کے بال بہت پسند آئے۔ کئی دن سے میں اس کے بال کھلوا کر دیکھا کرتا تھا۔ کل تم نے دیکھ لیا اور چمپا کو دھمکی دی کہ اس کے بال کاٹ لو گی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لہٰذا میں اسے لے کر جا رہا ہوں، صرف اس کے بال دیکھنے کے لیے۔ میں تمہیں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، نہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ کاغذ پڑھ کر غصے کے مارے شہزادی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر خاموش رہی۔ نہ اسے ناشتہ کیا، نہ شب خوابی کا لباس اتارا۔ کاغذ مٹھی میں دبا کر وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ بیٹی کو بے وقت آتا دیکھ کر بادشاہ بیگم پریشان ہو گئی۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، میری بچی خیریت تو ہے؟ تم کچھ رنجیدہ نظر آ رہی ہو۔ شہزادی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے اسے کلیجے سے لگا کر کہا، بیٹی کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کسی نے آنکھ دکھائی ہو تو اس کی آنکھیں نکلوا دوں گی، کسی نے انگلی اٹھائی ہو تو اس کی انگلی قلم کروا دوں گی۔ میری جان تم رو کیوں رہی ہو؟ شہزادی نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اماں جان گھوڑا غائب ہو گیا۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، ہو جانے دو، تمہارا صدقہ گیا۔ میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ وہ پرستان کا گھوڑا ہے۔ شہزادی نے اپنے آنسو پوچھ کر کہا، اماں جان وہ اکیلا چلا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ تو چمپا لونڈی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ شہزادی نے ایک دن پہلے جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنی ماں سے بیان کر دیا اور پرچہ ان کے آگے ڈال دیا۔ بادشاہ بیگم نے سینکڑوں گالیاں چمپا کو دی اور کہا، بیٹی تم رنج نہ کرو، تمہارے بابا جان کسی مہم پر گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے تو چمپا مردار کو پکڑوا بلوائیں گے۔ شہزادی نے کہا، میں نے قسم کھا لی ہے، جب تک چمپا کے بال نہیں کاٹ لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اس وقت آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، مجھے کنگن دیس جانے دے۔ بادشاہ بیگم نے پریشان ہو کر کہا، میری بچی تم کہاں جاؤ گی؟ میری اتنی عمر ہونے کو آئی مگر آج پہلی بار کنگن دیس کا نام سنا ہے۔ شہزادی نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں زہر کھا لوں گی، اپنی توہین کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتی۔ بادشاہ بیگم نے بہت سمجھایا لیکن شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر انہیں خاموش ہونا پڑا۔ قصہ مختصر، دوسرے دن شہزادی نے کچھ اشرفیاں اور کچھ جواہرات لیے، 4 مردانہ جوڑے سلوائے، تھوڑا خشک میوہ لیا، ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مردانہ بھیس میں نکل پڑی۔ اپنی ماں سے کہہ کر گئی کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر واپس آ جاؤں گی۔ اپنے ملک کی سرحد پار کر کے اس نے بغیر پتہ و نشان کے اپنا سفر جاری رکھا۔ روز نیا دانہ پانی ایک جنگل چھوڑتی تھی، دوسرا پکڑتی تھی۔ رات کو اپنے گھوڑے کے آرام کے خیال سے کسی درخت کے نیچے پڑ جاتی تھی۔
غصے میں نہ اس کو ڈر تھا نہ خوف. کوئی آبادی نظر آتی تو وہ کنگن دیس کا پتہ پوچھتی، مگر ہر شخص انکار کر دیتا. کسی نے یہ نام سنا ہی نہیں تھا. 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا مگر شہزادی مایوس نہیں ہوئی. اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ اپنے کوشش میں ضرور کامیاب ہوگی. ایک دن وہ سو کر اٹھی تو سامنے اسے ایک ایسا جنگل نظر آیا جس کے آگے جانا ناممکن تھا. گویا درختوں کی ایک دیوار تھی جس نے آگے جانے کا راستہ روک لیا تھا. وہ بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، کیا مجھے ناکام واپس جانا پڑے گا؟ مگر ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گی. یا تو چمپا کے بال کاٹ کر لے جاؤں گی یا اسی جنگل میں درندوں کی خوراک بنوں گی. وہ اللہ کا نام لے کر کھڑی ہو گئی اور خنجر اپنی کمر سے نکال کر درختوں کی ٹہنیاں کاٹنا شروع کر دی. 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد اس کو اندر ایک روشنی نظر آئی. آخر کار کچھ دیر کے بعد اسے اتنا راستہ بنا لیا کہ ایک آدمی آسانی سے اندر جا سکتا تھا. وہ بہت تھک چکی تھی. کچھ دیر آرام کر کے اس نے اپنے گھوڑے کو پیار کیا اور خنجر ہاتھ میں لے کر جنگل میں داخل ہو گئی. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ آگے ایک میدان ہے اور اس میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے. وہ دبے پاؤں اس جھونپڑی کے نزدیک گئی اور اندر جھانکا. وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ہرن کی کھال پر ایک ضعیف شخص جن کی پلکیں ناو پر پڑ رہی ہے اور داڑھی زمین تک لٹک رہی ہے، آنکھیں بند کیے تسبیح 1000 دانہ لیے بیٹھے ہیں. شہزادی مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگی. اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا. اس کی آواز پر ان بزرگ شخص نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پلکیں اٹھا کر شہزادی کی طرف دیکھا، پھر خنجر کو دیکھ کر پوچھا، بیٹی کیا ہمیں قتل کرنے آئی ہو؟ شہزادی ڈر کے مارے ان کے قدموں پر گر پڑی اور کہا، بابا بھلا کہیں ایسی گستاخی ہو سکتی ہے؟ میں تو ایک کمزور لڑکی ہوں، ایک ضرورت سے اپنے گھر سے نکلی ہوں. بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹی تیرے اوپر کیا مصیبت پڑی، بیان کر. شہزادی نے سارا قصہ سنا دیا. بابا نے مسکرا کر کہا، وہ لڑکا ایسا ہی من چلا ہے، میں نے ہی اسے وہ منتر سکھایا تھا، مگر اس نے تمہارے ساتھ دغا کی ہے، اب وہ عمل بھول جائے گا. شہزادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا آپ مجھے کنگن دیس کا پتہ بتا دے، میں اپنی توہین کا بدلہ لوں گی. بابا نے کہا، مگر بیٹی کسی کو قتل نہ کرنا. شہزادی نے کہا، نہیں بابا میں تو صرف اپنی لونڈی کے بال کاٹ کر واپس چلی جاؤں گی. بابا نے کہا، اسی جنگل کے آگے کنگن دیس ہے، اگر تم اندر سے چلی جاؤ تو سورج غروب ہونے سے پہلے شہر میں داخل ہو جاؤ گی. شہزادی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا میرا گھوڑا اندر کیسے آئے گا، میں بھی بڑی مشکل سے آئی ہوں. بابا نے کہا، جاؤ خدا کا نام لے کر اسی راستے سے پکڑ کر لے آؤ. شہزادی جس راستے سے اندر آئی تھی اسی راستے سے واپس گھوڑے کے پاس آئی اور بابا کے کہنے سے وہ گھوڑے کو لے کر داخل ہوئی. اس وقت اسے وہ راستہ خاصا کشادہ معلوم ہوا. بابا نے ہاتھ کے اشارے سے شہزادی کو دوسری طرف جانے کا کہا. وہ ادب سے سلام کر کے آگے بڑھی. اب میدان صاف تھا. وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی. تھوڑی دور گئی تھی کہ شہر پناہ کی فصیل نظر آنے لگی. اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی. وہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھی. اس کی منزل مقصود سامنے نظر آ رہی تھی. ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ شہر میں داخل ہو گئی. نئی جگہ، اجنبی لوگ، سارے دن کی تھکی ہاری سوچنے لگی کہاں ٹھہروں گے. لوگ اس نوعمر لڑکے کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گئے. پردیسی سمجھ کر ہر شخص نے اس کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، مگر اس نے سب کا شکریہ ادا کر کے کسی سرائے کا پتہ پوچھا. غرض کسی اللہ کے بندے نے اس کو ایک سرائے میں پہنچا دیا. بھٹیاری نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. اس کے ٹھہرنے کے لیے ایک کوٹری کھول دی. پلنگ، بستر، ہر چیز وہاں موجود تھی. شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا. اپنے کپڑے کا تھیلا ایک طرف رکھا، گھوڑے کو لے جا کر استبل میں باندھا اور منہ ہاتھ دھو کر پلنگ پر بیٹھ گئی. اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اس کہانی کا اگلا حصہ ملاحظہ کیجیے. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے.